Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. فیلڈ مارشل کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. دعا گو ہیں جلد خطے میں پائیدار امن قائم ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. صدر ٹرمپ کو امن کا داعی قرار دے دیا. کہا جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کے شکر گزار ہیں. پچھلے سال بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی. صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے دونوں ممالک میں جنگ بندی ہوئی. اعتماد کا اظہار کرنے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 8 دہائیوں پر محیط ہیں. دونوں نے تاریخ کے اہم ترین ادوار میں مل کر کام کیا. حکومت اور عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ، امریکی انتظامیہ اور عوام کو مبارکباد. Islamabad became the venue for the highest level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. پاکستان نے 2 حریفوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا. تہران اور واشنگٹن سے بہترین تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو منفرد مقام حاصل ہے. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں صدر ٹرمپ کے پاکستانی قیادت سے تعلق براہ راست اور نتیجہ خیز ہے. صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دیا. اس وجہ سے 2 ایٹمی ملکوں میں تصادم کا خطرہ ٹل گیا. ہماری اسٹریٹجک شراکت داری ایک جذبے کے تحت ہے. دونوں عظیم ملکوں کے درمیان بہترین شراکت داری ہے. مضبوط پاکستان امریکہ کے لیے اور مضبوط امریکہ پاکستان کے لیے اہم ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی ڈرافٹنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے. سینیٹر فیصل ووڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی. وہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی. دنیا کے تجزیے اور دعوے سب غلط ثابت ہوں گے. امید ہے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوگی. عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا گمان نہیں تھا. پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں. مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جلد امن معاہدے کے لیے پرامید ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ. کہا 29 مئی کو اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. ابراہم معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے. اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے. القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جانا چاہیے. پاکستان کی کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی تشویشناک قرار دی تھی. ایک سوال پر ترجمان نے کہا ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں. The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. ایران سے معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ. کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں. ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے. ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو. ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بھی بات کی. حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی. اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. معاہدہ ہوتے ہی آبنہ ہرمز مکمل کھل جائے گی.
ہرمز اور لبنان کے معاملے کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا، امریکی صدر نے مشیروں کو بتا دیا جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی، سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے۔ تہران کی جانب سے پے در پے حملوں نے ٹرمپ پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ 208 کے مقابلے میں قرارداد 215 ووٹوں سے منظور۔ 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ صدر ٹرمپ نے رد عمل میں کہا، بے معنی ووٹنگ میں 4 برے ریپبلکن اور تمام ڈیموکریٹس نے میرے جنگی اختیارات محدود کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ محب وطن شخص ایسے ملک دشمن کام نہیں کر سکتا۔ یہ سب سستی شہرت کے بھوکے ہیں، انہیں اس اقدام پر شرم آنی چاہیے۔ قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج، ٹرمپ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوا۔ مذاکرات کی میز پر واپسی لبنان میں جنگ کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کو روکنے سے مشروط ہے۔ لبنانی چینل سے گفتگو میں کہا، ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔ ہمارے پاس جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ہماری افواج جنگ دوبارہ شروع کرنے اور اسرائیل کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب نے واضح پیغام دیا، جب تک اسرائیل لبنانی علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹتا تب تک خطے میں امن ممکن نہیں۔ علاقائی جنگ روکنے کے لیے پہلی شرط لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند کرنا ہے۔ دشمن لبنانی عوام پر حملے فوری بند کرے، مقبوضہ علاقے خالی کر کے لبنان کے آزادی اور سرحدوں کا احترام کرے۔ دشمن کی توجہ عوام کی ہمت توڑنے، قیادت کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے پر مرکوز ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کہتے ہیں، شکوک، خوف، مایوسی اور اختلاف پھیلانا دشمن کا بنیادی ہتھیار ہے۔ قومی اتحاد، باہمی اعتماد سے دشمن کی سازش ناکام بنائی جائے۔ مضبوط، خود مختار، ترقی یافتہ ایران دشمن کو قبول نہیں۔ جوان، اہل دانش، فنون سے وابستہ افراد انقلاب کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ عوام میں بددلی اور مایوسی پیدا کرنے والا ہر عمل دشمن کی مرض جیسا ہے۔ امام خمینی کی 37ویں برسی پر پیغام میں کہا، امام خمینی کے فکر کو رائج اور نافذ کرنے کا وقت آ گیا۔ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے جی بی کی آواز سنیں۔ گلگت بلتستان میں جیالہ وزیر اعلیٰ بنائے تاکہ اسلام آباد جا کر بات کروں۔ بلاول بھٹو زرداری کا خضر میں خطاب۔ چیئرمین پی پی نے نون لیگ حکومت پر روزگار چھیننے کا الزام لگا دیا۔ کہا، وفاقی حکومت اداروں سے لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار نہ کریں۔ پی پی میں مقابلہ روزگار دینے کے لیے ہوتا ہے، دوسری جماعتیں روزگار چھیننے کا مقابلہ کرتی ہیں۔ کہا، پنجاب کے حقوق کا سودا کرنے کو تیار لوگ جی بی کو کیا حقوق دیں گے؟ جیالہ وزیر اعلیٰ آئے گا تو دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی اختیارات دیں گے۔ حق کے حاکمیت، حق کے ملکیت کے ساتھ حق کے روزگار کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے نگر میں خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی جی بی کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی۔ ہم نفرت نہیں، محبت اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو ہمیشہ عوام کے مستقبل کا سوچتے ہیں۔ شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان، غیرت کا نشان ہے۔ ہم عزت دینے والے لوگ ہیں، ہم زمین سے اٹھا کر اوپر کرنے والے لوگ۔ اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔
آئندہ 5 سال میں ہنزا کراچی نہیں لاہور جیسا ہونا چاہیے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ خرم دستگیر نے کہا صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ترقی چاہیے تو شیر پر ٹھپا لگائیں۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں تاکہ گلگت بلتستان میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بولے ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں گلگت بلتستان کی خدمت نہیں چھوڑیں گے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی سمری بھیج دی گئی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب 9 جون کو اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ایجنڈے میں شامل۔ ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پی پی قیادت کا پارٹی کی بجٹ کمیٹی پر شدید اظہار برہمی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی کمیٹی نے بجٹ تجاویز پر لچک دکھائی۔ پی پی کمیٹی کو بجٹ پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے اور تجاویز کی فوری حمایت نہ کرنے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ عوامی ایشوز پر سخت موقف اپنانے کی تلقین کی گئی تھی۔ پی پی کمیٹی نے مبینہ طور پر بعض حکومتی تجاویز سے اتفاق کیا۔ پارٹی قیادت کی ہدایات نظر انداز ہونے پر بجٹ کمیٹی کو حتمی فیصلے سے روکا گیا۔ پی پی قیادت وفاقی بجٹ پر حکومت سے اب براہ راست مذاکرات کرے گی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتوں کا امکان۔ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول اولین ترجیح ہے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال کارکردگی صنعت و سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معیشت سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ اجلاس میں نیشنل ٹیرف پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے ٹیرف کمیشن فعال کردار ادا کرے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے جدت لائی جائے۔ نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب ٹیکس دیں گے تو سب کے لیے ٹیکس کا دائرہ بھی کم ہوگا۔ چیئرپرسن پاکستان بزنس کونسل ڈاکٹر زیلت منیر کی پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو۔ کہا دیکھنا ہوگا حکومت ایسی کیا پالیسی دیتی ہے جس سے سرمایہ کاری بڑھے۔ جب تک پالیسی میں استحکام نہیں ہوگا سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ اچھا بجٹ وہ ہوگا جس میں پہلے مقامی سطح پر سرمایہ کاری بڑھے، سرمایہ کاری پیداواری شعبے میں ہو تاکہ روزگار بڑھے اور دستاویزی معیشت بہتر ہو۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین نشستیں برقرار رکھنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے منظور کی۔ قرارداد آل پارٹیز کانفرنس کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں پیش کی گئی تھی۔ مہاجرین کی نمائندگی کو تاریخی اور آئینی حقیقت قرار دیا گیا۔ انتخابی پیچیدگیوں کے حل کے لیے آئینی اور قانونی اصلاحات اسمبلی کے ذریعے لانے پر اتفاق۔ آزاد کشمیر حکومت نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کر دیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے قانونی رائے مانگ لی۔ عدالت نے کل صبح 9 بجے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ بلوچستان میں پیٹرول کی قلت کی افواہوں کے پیچھے ایندھن مافیا ملوث نکلا۔ رعایتی پیٹرول بلوچستان پہنچانے کے بجائے کراچی ہی میں فروخت کیا جاتا رہا۔ بلوچستان کے عوام کو ایران سے اسمگل شدہ پیٹرول فروخت کرتے رہے۔ گوادر کے قریب کنتانی روڈ سے ایران کی چابہار ریفائنری کا اسمگل شدہ پیٹرول آتا رہا۔ پورا نیٹ ورک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں میں رہا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اب یہ راستہ بند کر دیا۔ ریاستی اقدامات پر ایندھن مافیا اور دہشت گرد عناصر افواہیں پھیلانے لگے۔ پیٹرول 600 روپے فی لیٹر کی کہانیاں گڑھیں۔ سوشل میڈیا پر سڑکیں غیر محفوظ ہونے کا واویلا مچایا۔ مقصد ناجائز کاروبار کے لیے کنتانی روڈ دوبارہ کھولنا ہے۔ توانائی اور سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے حکومت ایندھن مافیا کے دباؤ میں نہ آئے، غیر قانونی روٹ بحال نہ کرے۔ کراچی سے قانونی سپلائی چین کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 4 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔
ISPR نے بتایا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 2 دہشت گرد مارے گئے. ضلع محمد میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں بھی 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. مارے گئے خارجی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا. مختلف تجاویز ہیں، اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے. 5 کے بعد جب ای بی کی کمپین ختم ہو جاتی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی واپس آ جائیں گے. ایک آدھ میٹنگ میں یہ چیزیں جو ہے وہ فائنل شیپ اختیار کر جائیں گی. نئے کو صوبوں سے کوئی پیسے چھین نہیں رہا، فائنینشیل شارٹیج ہے. 1 یا 2 تجاویز بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ تجویز پیش کرے. بجٹ کے حوالے سے صحت مند بحث ہو رہی ہے. جی بی الیکشن مہم ختم ہو رہی ہے. بلاول واپس آئیں گے تو میٹنگ میں حتمی شکل دی جائے گی. بلاول بھٹو کو ہماری تجویز قبول نہیں تو وہ کوئی تجویز پیش کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے صوبوں سے کوئی پیسے چھین نہیں رہا. وفاق بھی صوبوں کا ہے اور صوبے وفاق کے ہیں. پیسے کم ہیں اور اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے لیے بعض تجاویز ہیں. ضروری نہیں NFC کا ریشو تبدیل کیا جائے. ایشوز پر بحث کے ساتھ پس پردہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. قمر زمان قائرہ نے کہا PP کوئی دھمکی نہیں دے رہی بلکہ طے شدہ فارمولے پر عمل ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے معاہدہ 5 سال کا ہے. وزیر اعظم تمام وزرائے اعلیٰ اتحادیوں کو بلائیں اور بجٹ سے آگاہ کریں. بااختیار بلدیاتی نظام ہوگا تو انتظامی یونٹس نئے صوبوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا. It's it hard over the top. One bounce over the rope. Pakistan has the series. 3rd consecutive ODI series win against Australia. This is massive. And the crowds are happy. گرتے لڑکتے نیا پار لگائی. پاکستان نے پہلی بار آسٹریلیا کو لگاتار 3 ون ڈے سیریز ہرائی. قذافی اسٹیڈیم میں فیصلہ کن میچ لو سکورنگ تھرلر ثابت ہوا. 158 رنز کا ہدف شاہینوں نے 49 گیند پہلے حاصل کیا. بابر اعظم 40، شاداب خان نے 19 رنز کی ذمہ دار اننگز کھیلی. ماں صداقت نے 27 اور عبدالصمد نے 18 رنز کا حصہ ڈالا. آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی سرزمین پر اپنے کم ترین ٹوٹل پر آؤٹ ہوئی. کپتان شاہین آفریدی کے 3 شکار ابرار احمد اور شاداب خان نے 2 وکٹیں حاصل کی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے گرمی کی شدت کم کر دی. حافظ آباد شہر اور گرد و نواح میں بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی. ملتان میں تیز آندھی، لیا، پھالیاں، پنڈی بھٹیاں سمیت دیگر شہروں میں بادل برس پڑے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل جم کر برسے. موسم خوشگوار ہو گیا. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. کرم میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جان سے گئے. آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری متوقع. NDMA نے سخت موسمی حالات کے باعث الرٹ جاری کر دیا. سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات. امن و امان، بین الصوبائی تعاون، منشیات کے خاتمے اور عوامی خدمات کی بہتری کے امور پر گفتگو. محسن نقوی نے کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد دی. شرجیل میمن نے کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ اور تعاون قومی چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے. سندھ حکومت جرائم کے خاتمے، امن کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے کاوشیں مزید تیز کرے گی. محسن نقوی نے کہا امن و امان کے قیام، منشیات کی روک تھام میں وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. سندھ پولیس نے چیلنجنگ حالات میں امن کی بحالی کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا. نور مقدم قتل کیس مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج. سپریم کورٹ نے مجرم کی سزائے موت برقرار رکھنے کا حکم دیا. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا.
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ केस। गार्डन पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश करने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का तफ्तीश मुकम्मल करके 8 जून तक हर सूरत चालान पेश करने का हुक्म। शरीक मुल्जिमान की मुकदमे से नाम खारिज करने की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। सुहेल और जीशान ने मौक़िफ़ अपनाया। हम मनशियात की सप्लाई में मुलव्वस नहीं, ना ही अनमोल पिंकी से कोई ताल्लुक है। पुलिस ने बगैर ठोस शवाहिद मुकदमे में शामिल कर दिया। बड़े घरों में मंशियात से अमवात के बाद पिंकी को गिरफ्तार करने की बात गलत है। पिंकी का नेटवर्क फिल वक्त बंद है। तमाम मुंसलिक अफराद को पकड़ा गया है। पिंकी केस की तफसीलात सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश कर दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कोकेन क्वीन पिंकी के नेटवर्क में 8 गैर मुल्की भी शामिल। नेटवर्क पूरे मुल्क में था। मंशियात लाहौर में पैक करके कराची पार्सल की जाती थी। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में एडिशनल IG कराची ने ब्रीफिंग दी। फरियाल तालपुर ने कहा मंशियात के मुतालिक मजीद इक़दाम ज़रूरी हैं, कार्रवाई से मुतमईन हूँ। नारकोटिक्स के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का एक प्रॉपर स्टांस है और इसमें आगे आपने सुना भी होगा कि हम नारकोटिक्स फोर्स भी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला किया है। पिंकी केस में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की कायमा कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा तालीमी इदारों के हवाले से हाई पावर कमेटी बना रही हैं। आइंदा बजट में ड्रोन की खरीदारी के लिए अलहदा बजट रखने की तजवीज़ है। महकमा दाखिला सिंध के मातहत ड्रोन फोर्स भी बनाई जाएगी। मंशियात फरोशी केस में गिरफ्तार मुल्जिमा और दोनों बेटों के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेशी। अदालत ने मुल्जिमा शीरी और बेटों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिमा शीरी और बेटों ज़िशान और कामरान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मुल्जिमा को चंद रोज़ पहले कामरान चौरंगी गुलिस्तान जौहर से बेटों समेत गिरफ्तार किया। मुल्जिमा शीरी के खिलाफ पहले भी 35 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमा फ्लैट की खिड़की के जरिए ग्राहकों को मंशियात फराहम करती थी। लाहौर में पार्टियों में मुनशियात सप्लाई करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस ने शादमान कच्ची आबादी से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 10 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। मुल्जिमान अली शेर, अहमद, जहीर और जहांगीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पाकिस्तान ने 35 साल बाद मालदीव को फुटबॉल के मैदान में शिकस्तें दी। 4 मुल्की टूर्नामेंट में मेज़बान टीम के खिलाफ 3-0 से मैदान मारा। कौमी टीम ने 962 दिन से जारी जीत का तवील इंतजार भी खत्म कर दिया। उमर नवाज, अब्दुल समद अरशद और हारून हामिद ने एक-एक गोल किया। पाकिस्तानी पहलवान हसन अली भोला ने एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया। वियतनाम में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में फिलिपीन और सेमीफाइनल में काज़िक हरीफ को शिकस्त दी। 70 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में भी तगड़ा मुकाबला किया। और फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला सजने में सिर्फ एक हफ्ता। मेज़बान मुल्कों में वर्ल्ड कप की गहमा गहमी उरूज पर। कनाडा के शहर वैंकूवर में समंदर किनारे जॉइंट फुटबॉल नस्ब कर दी गई। इवेंट में शिरकत के लिए टीमों की आमद जारी। अशरफ हकीमी की मराकज़ खुसूसी तैयारे से न्यू जर्सी पहुँच गई। मुख्तलिफ टीमों की मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर प्रैक्टिस। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने जैम सेशन भी किया। इवेंट के दौरान स्टेडियम में दोबारा इस्तेमाल के काबिल पानी की बोतलें ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। फीफा का कहना है बोतलें, कप, जार और कैन जैसी चीज़ें मैदान में फेंकने से खिलाड़ियों और तमाशाइयों के जख्मी होने का खतरा रहता है। आलमी कप 11 जून से रंग जमाएगा।